بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، چاند کا جو مہینہ چل رہا ہے آج اس کی 22 تاریخ ہے. اس کا جو اگلا مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں. میں کیلنڈر دیکھ رہا تھا، اگر یہ چاند کا مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو 17 جون کو انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے، اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو 18 جون کو ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ. اسی قربانی کے تعلق سے جو پہلے کی تیاریاں ہیں، ہم مسلمانوں کو کیا کرنی چاہیے آج بات کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی جیسی اہم عبادت کو کرنے کا موقع نصیب فرمائے. موقع میں نے اس لیے بولا کہ کچھ نہیں پتا کون کب دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے اور ہم قربانی کا فریضہ ادا کریں. قربانی کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم قربانی کرتے کیوں ہیں. اس سلسلے میں مسند احمد نامی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ ہم یہ قربانی کرتے کیوں ہیں. ہمارے بھی ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اور کبھی کبھی ہم سے وہ لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں یا جانتے نہیں ہیں، تو ہم ان کو وہ جواب دیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا تھا. آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یعنی جب پوچھا کہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے جو نبی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے آئے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور ان کا طریقہ اور ان کی سنت کیوں کہا، اس کی وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور آپ کو وہ قصہ یقیناً معلوم ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بچہ دیا. کتنی عمر تھی الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں. بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 120 کے آس پاس تھی، اور آپ کی اہلیہ کی عمر 90 پلس. اس بڑھاپے کی عمر میں آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی بچہ دے دیجیے جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، آپ نے ان کا نام اسماعیل رکھا. لیکن دیکھیے گا
بچپن سے ہی اللہ نے کس طریقے سے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا طبیعت صحیح نہیں رہتی، یا تو بچے کی یا اس کی امی کی، اور گھر بڑا پریشان ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے واقعات اگر ذہن میں رکھے تو اپنی مصیبت کو وہ دیکھے گا کہ آسان لگے گی۔ میں اسی کا ہلکا سا خلاصہ ذکر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں رو رو کر کے بچے کی دعا کی، اللہ نے بچہ دے دیا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اس بچے کو لے کر کے مینا کے میدان میں جائیے اور وہاں چھوڑ کے آ جائیے، بچے کو بھی اس کی ماں کو بھی۔ اللہ کا حکم تھا، نبی ماننے والے ہی ہوا کرتے ہیں، فوراً اپنی بیوی کو کہا کہ وہاں چلنا ہے، چلے گئے۔ مینا کا میدان وہ جگہ ہے جہاں ساری دنیا سے حاجی لوگ پہنچ کر کے اپنی قربانی کرتے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں سب سعودی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر، بیٹے کو لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس علاقے کا جو تعارف کرایا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ پر لا کے چھوڑا ہے صرف تیرے کہنے کی وجہ سے جہاں گھاس بھی نہیں اگتی۔ اس زمانے کے اندر جب حضرت ابراہیم بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک تھا کہ وہاں جنگل کی خطرناکی کی وجہ سے کوئی انسان اور جانور بھی اس علاقے کا رخ نہیں کرتا تھا، بھیڑیوں والا علاقہ تھا، درندے بھی صرف ایک قسم کے وہاں پائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر چلنے لگے تو اہلیہ محترمہ نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے گفتگو نہیں کی، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اہلیہ سمجھ گئی کہ شاید اللہ کا حکم ہے، صرف اتنی گفتگو آپ نے کی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے کہا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کے لیے حکم دیا ہے؟ آپ نے صرف گردن ہلا کر کے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ یہ کام اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں تو پھر اسی میں اللہ کی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے رخصت ہوئے تو قرآن کریم نے 13ویں پارے کے اندر ان کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے، جن دعاؤں میں یہ الفاظ ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے اس لیے اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، اس لیے ان کی آپ مدد کیجیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یا اللہ آپ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے، اور وہاں سے چند دعائیں کر کے رخصت ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور چھوٹا سا معصوم بچہ کس وقت میں آپ سے الگ ہوئے، اس سے کہانی قرآن نے ذکر نہیں کیے، سوچنے کے لیے ان واقعات کو ذکر کیا۔ یہاں یہ سوچیں کہ 120 سال کی عمر میں انسان نے رو رو کر بچہ اس لیے مانگا تاکہ اس کی آنکھوں کو سکون ملے، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ اس کا سہارا بنے، لیکن اللہ کا حکم ہوا جنگل میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کیا ارادے کر رہے تھے اور آنے والے وقت کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا کیا سہولتیں ان سے ہونے والی تھی وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور وہ بچپن میں روئے اور والدہ سے نہیں دیکھا گیا تو وہاں 2 پہاڑ ہے، ایک طرف ہے صفا نامی پہاڑ اور ایک طرف ہے مروہ نامی پہاڑ۔ آپ یہ دونوں یاد کیجئے، ایک کا نام ہے صفا اور ایک کا نام ہے مروہ۔ قرآن کریم نے دونوں پہاڑیوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور فرمایا کہ صفا پہاڑ بھی اور مروہ پہاڑ بھی یہ اللہ کی نشانی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کی طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان
دنیا کے کسی بھی کونے سے حج کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا پہاڑ پر بھی چڑھے اور مروہ پہاڑ پر بھی چڑھے۔ کیوں چڑھے؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت ہاجرہ یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ جب یہ دیکھتی ہے کہ بچہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہے تو پانی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ کہیں شاید پانی نظر آ جائے، مگر جب اوپر چڑھ کر کے دیکھتی ہے کہ پانی نظر نہیں آتا اور بچے کے بارے میں خطرہ محسوس کرتی ہے کہ شاید بچے کو کوئی جانور نقصان پہنچا دے، تو تیزی سے چل کر کے بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر بچے کا جب تڑپنا نہیں دیکھا جاتا تو سوچتی ہے کہ شاید اب مروہ پہاڑی پر پانی مل جائے، پھر اس پر چڑھتی ہے۔ جب اوپر جا کر کے پانی کہیں نہیں نظر آتا اور بچے کے بارے میں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی جانور اس کو نقصان پہنچا دے، پھر تیزی سے چل کر کے بچے کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ نے اس قسم کے جو 7 چکر لگائے تھے، آپ دیکھیے گا حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کتنے جذبات سے وہاں دوڑ رہی تھی بچے کو پانی پلانے کے لیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں دونوں پہاڑیوں کا ذکر کر دیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ جو بھی حج کے لیے جائے گا یا عمرے کے لیے وہ حضرت ہاجرہ کی طرح ان پہاڑیوں پر سعی کرے گا۔ سعی کا مطلب اتنی تیز چلے گا جتنی تیز حضرت ہاجرہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے چلی، یعنی نارمل چلنا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اسپیڈ میں، تھوڑا سا رفتار میں چلنا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ہم سب کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن کی وہ قربانی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمزم جیسی نعمت عطا کی۔ آگے مورخین نے یہی لکھا کہ جب 7واں راؤنڈ مکمل ہوا، پانی نہ صفا پر نظر آیا نہ مروہ پر، آپ وہاں تشریف لائی تو یہ دیکھتی ہیں کہ وہیں بیٹے کی ایڑی کی جگہ پر جہاں ایڑی رکھی ہوئی تھی پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ آپ نے وہ پانی پیا، خود بھی پیاس بجھائی اور بچے کو بھی پانی پینے کے لیے دیا۔ ابھی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چشمہ کیوں جاری ہوا اور اس پانی کے کیا فضائل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ یہ زمزم کا پانی اتنا برکت والا پانی ہے کہ اگر آدمی اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیے گا تو جس نیت سے آپ اس پانی کو پیے گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ یہ برکت کہاں سے آئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ذریعے۔ اور یہ جو قربانی کا ذکر ہوا یہ انہی کی یادگار ہے۔ یہ تو بچپن کی قربانی ہوئی، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جن کی میں تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ یہاں مورخین نے لکھا ہے پہلے دن آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر آپ نے یہ لی کہ مجھے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر دینے چاہیے، آپ نے قربانی اونٹوں کی۔ دوسرے دن پھر آپ نے خواب میں یہ دیکھا، پھر آپ نے اونٹ قربان کیے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہ خواب دیکھا، پھر اونٹ قربان کیے۔ جب چوتھے دن خواب میں یہ دیکھا تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بیٹے سے ہی کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہوا ہے خواب کے اندر کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ یہاں رک کر کے ہم یہ سمجھے کہ نبیوں کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوا کرتا ہے جیسے اللہ نے ان کے اوپر اسی چیز کی وحی نازل فرما دی۔ چنانچہ آپ نے جب بچے کو یہ خواب سنایا تو بیٹا بھی اسماعیل اپنے والد کا بیٹا تھا، نبی کے گھر کا بچہ تھا، فوراً کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابو جان اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں پریشان نہیں کروں گا۔ اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اپنے گھر سے رخصت ہوئے، کہاں پہنچتے ہیں؟ اسی مینا کے میدان میں جہاں ہر سال پوری دنیا کے خوش قسمت مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، وہی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ جگہ بار بار دکھلائے۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھ پر پٹی باندھی، اپنی پر بھی۔ بعض مورخین نے دونوں کا ذکر کیا ہے، بعض نے دونوں کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں بیٹے کی محبت دل میں نہ آ جائے اور شاید میں اس فریضے کو ادا نہ کر سکوں۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہوئے اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا تو ہم نے اوپر سے آواز دی جبریل کے ذریعے کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا اور ہم سچا کام کرنے والوں کو بڑی خوشخبری اور اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِینُ کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ خود امتحان لے رہے ہیں ان باپ بیٹوں کا، اور خود امتحان لینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سخت آزمائش کا اور بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اے ابراہیم آپ نے اس کو بھی سچا کر دکھلایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک بہت بڑا ذبیحہ عطا کیا۔ جبریل جنت سے ایک دمبے کو لے کر کے پہنچتے ہیں اور ابراہیم سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ نے آپ کے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا، آپ اس دمبے کو قربان کیجئے۔ آپ نے ان کی قربانی کی اور اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ یہ جو سوال تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کے جواب میں یہ دو واقعات جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو پورا خلاصہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے کیوں جواب دیا تھا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم تو یہ قربانی کرتے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں ثواب کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تم جو جانور قربان کرو گے اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو نیکی اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے ایک اگلا سوال کیا اے اللہ کے رسول، یہ جو دمبا ہوتا ہے اس کے اوپر بکرے سے زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا اس کے برابر بھی ہمیں نیکیاں ملے گی؟ آپ نے الگ سے اسپیشل ذکر کیا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّفُوفِ حَسَنَةٍ کہ ہاں دمبے کے بدن پر بھی جتنے بال ہوتے ہیں اگر تم اس کی قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے بال کے بدلے میں آپ کو اتنی ہی نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہاں محدثین نے یہ لکھا ہے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اشارہ کثرت کی طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گائے کو، بھینس کو یا بکرے اور بکری کو ذبح کیا تو باضابطہ اس کے بالوں کو اللہ کاؤنٹ کروائیں گے اور اتنی ہی نیکیاں اعمال نامے میں لکھوائیں گے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے جانور کی قربانی ادا کر کے قربانی والے فریضے کو ادا کرو گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہم مسلمان آنے والے دنوں میں قربانی کا جب بھی دن آئے گا، وہ 17 کو آئے یا 18 کو آئے، ہم اپنی قربانی کے جانور کو ضرور قربان کریں اور قربانی کے فریضے پر ہم ضرور عمل کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم قربانی کس انسان کے اوپر واجب سمجھیں گے، یعنی یہ کب پتہ چلے گا میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا ایک اچھی سی بات ذہن میں رکھیں جو علماء نے لکھی ہے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے، تمام فتوے کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت ہے
کہ جس مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی آسان لفظوں میں سمجھے، جس مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ میں آج کے ریٹ جوڑ رہا تھا تو تقریباً 43,000 کے آس پاس بنتے ہیں۔ چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو آپ جس دن قربانی کا آئے اس سے ایک دن پہلے گوگل کیجئے کہ چاندی کے ریٹ آج کیا ہے۔ آپ کو چاندی کے ریٹ جو نظر آئے مارکیٹ کے اعتبار سے اپنے جیت پور میں، اس لیے کہ دلی کے ریٹ الگ ہیں، بمبئی کے الگ ہیں، لدھیانے کے الگ ہیں، بجنور کے الگ ہیں، پنجاب کے، ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ دلی میں رہ کر کے کسی پنجاب والے کو، کسی بمبئی اور سعودی والے کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے اوپر اگر اتنے پیسے ہیں تو قربانی واجب ہے۔ فارمولا بتلا دیجئے، ضابطہ بتلا دیجئے، عید سے ایک دن پہلے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں، آپ کے اوپر قرضہ نہیں ہے، کسی کی دینداری نہیں ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے، اتنی قیمت کے برابر آپ کے پاس یا تو پیسے ہیں یا ضرورت سے زیادہ اتنی قیمت کی کوئی چیز ہے۔ جیسے آج کل کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے اور اس پلاٹ کی قیمت اس سے زیادہ ہے، یعنی فار ایگزامپل 43,000 سے زیادہ ہے، تو اب آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر چونکہ جوائنٹ فیملی کی شکل میں رہتے ہیں، لہذا ابو نے اگر قربانی کر لی تو سب کی طرف سے قربانی کا فریضہ ادا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز 5 وقت کی پڑھنا ہر آدمی پر الگ الگ واجب ہے، شوہر پر الگ، بیوی پر الگ، ماں پر الگ، باپ پر الگ، گھر کے اندر بہنیں ہیں ان پر الگ، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی الگ الگ واجب ہے، فطرہ بھی الگ الگ واجب ہے، اور قربانی بھی الگ الگ واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی لڑکی ہے اور اس کے پاس زیورات ہے جن کی وہ خود مالک ہے، اور ان زیورات کی قیمت اتنی بن جاتی ہے 43-44 ہزار روپے، اس کے اوپر الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ بھائی اگر ہمارا الگ ہے، اس کے پاس اتنا اماؤنٹ الگ ہے، اس کے اوپر الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور تمام گھر کے لوگ اپنی اپنی قربانی کے فرض کو ادا کر لیں۔ اس کا آسان سا طریقہ بزرگوں یہ ہے کہ ہم مہنگا بکرا نہ خرید کر کے اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے اعتبار سے ایک بڑا جانور خرید لے۔ یعنی آپ نے ایک بھینس یا کٹرا خریدا، گھر کے اندر آپ کے 5 افراد ہیں، 5 کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، تو آپ کیا کریں، ایک بڑا جانور خرید لیں، 5 حصے آپ کی فیملی کے، 2 اپنے رشتہ دار یا آس پڑوس کے کر لیں۔ آپ کے جتنے بکرے کی اس زمانے میں مہنگائی کی قیمت بنتی ہے، 2-4-5 ہزار روپے ڈال کر کے ایک کے بجائے 5 قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ بکرے کی قربانی کی فضیلت زیادہ ہے بھینس کی کم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر 4-5 ہزار روپے کا بڑے جانور میں ایک حصہ لیتا ہے اور ایک مسلمان 20,000 روپے کا الگ ایک بکرا خریدتا ہے اور دونوں کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا اور اس کو کم۔ آپ نے فرض ادا کر دیا، اللہ جانے وہ کتنا ثواب دے گا اور اس کے کیا فضائل آپ کو مرنے کے بعد میں ملیں گے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اوپر ایک قربانی واجب تھی، ہم نے وہ قربانی ادا کر دی، یا تو پورا بکرا ادا کر کے یا پھر ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر کے۔ لیکن ہم 1-2 بات اور ذہن میں رکھیں، ان میں سے پہلی بات تو وہ ہے جو آج کل اینٹی مسلم یا یوں کہہ لیجئے ایکس مسلم یا یوں کہہ لیجئے ناواقف مسلم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے بکواس بازی کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ملیں گی ایسی کلپس آپ کو جن میں پتہ نہیں کون یہ کہتا ہوا آپ کو ملے گا کہ قربانی کے اوپر مسلمان سال میں آل اوور انڈیا 300 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لہذا 300 کروڑ روپیے میں
ہر راجیہ کے اندر ایک بہت بڑا میڈیکل کالج بنایا جا سکتا ہے۔ اب آدمی جب اس طریقے کی بات سنتا ہے تو سوچتا ہے یار بات تو بڑی دمدار ہے، 300 کروڑ روپیہ کیا ضرورت ہے جانور پہ خرچ کرنے کی؟ ہم ان کو بتلائیں کہ جناب قربانی کرنا قرآن کا حکم ہے، قربانی کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ 300 نہیں 3000 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرنا پڑا ہم مسلمان کریں گے انشاءاللہ۔ رہی بات تمہارا یہ بہکاوے والا جملہ کہنے کی، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے، آل اوور انڈیا 10,000 کروڑ روپیے سے زیادہ مسلمان اپنی فضول شادیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ 300 کروڑ نہیں 10,000 کروڑ روپے کے بدلے میں ہر صوبے کے اندر نہیں ہر علاقے کے اندر کئی کئی میڈیکل کالج بن سکتے ہیں۔ تو شریعت کا ایک حکم الگ کر کے آپ کو میڈیکل کالج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو فضول خرچی ہم بڑی بڑی شادیوں میں کرتے ہیں وہاں سے پیسے کو کم کر کے پھر ہم میڈیکل کالج بنائیں، تو اس لیے اس بہکاوے میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز کتنے بھی اچھے انداز میں کوئی کہے، آپ اپنے ذہن کو مکمل مطمئن کر لیجئے کہ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ہم قربانی کریں گے چاہے قربانی پر ہمارا کتنا ہی پیسہ خرچ کیوں نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ تو جانوروں کی ہتیا ہے، تو ہم ان کو میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ بتلائیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دانت دیے ہیں اور رائٹ اور لیفٹ میں جو بڑے والے دانت ہیں، میڈیکل لائن میں جو دانتوں کی پڑھائی کر کے آگے ریسرچ کر جاتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ان دانتوں کا مقصد کیا ہے، وہ بتلائیں گے یہ اسی لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ گوشت کھائیں۔ یہ تو ایک بات۔ اس کے علاوہ 10 سے زیادہ پوائنٹس ان مسلمان میڈیکل سائنس کے ماہرین نے لکھے ہیں جو میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتلایا کہ قربانی کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ اس امت کے اندر ہو، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس زمانے سے جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر آئی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں یہ قربانی کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کی بات کریں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تو اپنے دیوتی دیوتاؤں کے نام پر باضابطہ بلی چڑھاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ لوگ؟ تو اس لیے یہ دوسرا بہکاوا ہے جو بعض لوگ اس کے ذریعے سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سوالوں کا وہی جواب ہے جو ہمیں اس زمانے میں کسی نے دیا تھا۔ غالباً اکبر الہ آبادی سے کسی نے کہا تھا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ یعنی کسی دہریہ قسم کے شاعر نے کہا کہ بھائی مسجد تو بڑی دور ہے گھر سے، لہذا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، جائیں گے تو تھک جائیں گے، بہتر یہ ہے کسی پریشان آدمی کی ہم ضرورت کو پورا کر دے، شاید اللہ تعالیٰ نماز سے زیادہ ثواب دے دیں گے۔ تو یہ اس زمانے کا شعر ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ نماز چھوڑ کر کے روزانہ 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں دان کرتے رہے، شربت پلاتے رہے، اور یہ سمجھے کہ نمازوں کی بھرپائی ہو جائے گی، یہ عقل کا دھوکہ ہے۔ نماز جب تک نہیں پڑھیں گے نماز کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ حج فرض ہے، حج جب تک نہیں کریں گے بھرپائی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ قربانی اگر واجب ہے تو جب تک قربانی نہیں کریں گے بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات مکمل کریں۔ ابھی ہم اندر بڑھے تو باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے قربانی کے حصے کے لیے۔ بہت سارے مسلمان اپنی پرسنل طریقے سے دوسروں کی قربانی کرتے ہیں، بہت سے مدرسوں والے بھی کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ چاہے کسی مدرسے میں آپ اپنی قربانی کا حصہ لیں یا پرسنل کسی مسلمان کے پاس جا کر کے آپ اپنی قربانی کا حصہ لکھوائیں، جائز ہے۔ مدرسوں والے جو کرتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں، وہ خرید لیتے ہیں۔ دوسرے کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ایک قصہ سنا دیتے ہیں آپ کو۔ اوکھلا میں ایک صاحب نے
7 भैंसें ला करके बांधी 8 नंबर पे, और 7 भैंसों में कितनी कुर्बानियां होगी भाई? 7 सत्ते 49, 49। और उन्होंने डायरी में हिस्से लिखे थे 150। कितने? 150। तो आप चाहे मदरसों में कुर्बानी करें, चाहे पर्सनल लोगों के पास जाके करें, तो वो 7 भैंसों में 150 वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अलर्ट रहें। बस ये पैगाम आपको दे रहा हूँ। हाजी जी हंस रहे हैं, ये सच्चा किस्सा है। होता क्या है, शैतान सबके साथ लगा हुआ है, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। आप आए जी, मुझे 3 हिस्से चाहिए, नोट कर लिए। अब आप देखेंगे भाई ये तो नोट भी किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सब जेन्युइन चीजें हैं। इसका हल ये है, आप जाइए, मुझे 2 हिस्से, एक अपना एक वाइफ का लिखवाना है, लिखवा दीजिए, पैसे दे दीजिए। लेकिन जब कुर्बानी का दिन हो, आप जाइए और उनसे कहिएगा कि हमारा हिस्सा कौन सी वाली भैंस में है, कि जी इस वाली में, कि जी हमारे सामने कुर्बान कर दीजिए। गोश्त की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं जी, गोश्त आपका, लेकिन जब कुर्बानी का जानवर विवा हो, आप वहां मौजूद रहने चाहिए। इससे एक तो वो आदमी फरौड नहीं करेगा, दूसरे आपको इत्मीनान हो जाएगा कि मेरे हिस्से की कुर्बानी हो गई है, फिर इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी का फरीदा अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले 2-3 हफ्तों में जब तक कुर्बानी होगी, कुर्बानी के मसाइल पर ही हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें अहम सुन्नत को अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक मरामत फरमाए।